الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پیارے محترم بھائیو، الحمدللہ ہر مرتبہ آپ کے سامنے مرزیت کے ہم کچھ نہ کچھ حقائق رکھتے ہیں۔ جو چور بندہ ہو، جو اچکا بندہ ہو، جو بے ایمان بندہ ہو، وہ کبھی بھی اپنی غلط کاریاں، اپنی بے ایمانیاں عام طور پر تجربہ ہے کہ نہیں چھوڑتا۔ کہتے ہیں نا کہ جناب چور چوری تو چلا جاندہ پر ہیرا پھیری تو نہیں جاندہ۔ یہ تو مقولہ آپ کو آتا نا، چور چوری سے تو چلا جاتا ہے لیکن یہ دغا بازی سے، دھوکہ بازی سے باز نہیں آتا۔ تو میں آپ کے سامنے ایک دو چیزیں رکھنی ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ واقعی چور کے بارے میں جو مقولہ مشہور ہے کہ چور چوری تو چلا جاندہ پر ہیرا پھیری تو نہیں جاندہ، اس کی آپ کو مثال نظر آئے گی اس مرزا غلام قادیانی میں، اگر آپ اس کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ میں آپ کے سامنے اس کی حقیقت رکھنے لگا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ دیکھیے قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے، اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اس آیت کریمہ میں، یہ 15ویں پارے کی آیت ہے، جہاں سورۃ اسراء، اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آیت کریمہ آپ کو ملے گی 15ویں پارے میں۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان قریب تیرا رب تجھے مقام محمود پر فائز فرمائے گا، مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اللہ نے اتنی اعلیٰ شانیں دی ہیں، ان اعلیٰ شانوں میں سے ایک شان محبوب کریم کی یہ بھی ہے کہ اللہ محبوب کریم کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اتنے انبیاء کرام آئے، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ رب کائنات ہمیں مقام محمود پر فائز کرے گا۔ لیکن دیکھیے، یہ چور چوری سے تو چلا جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے، یہ تو چوری سے بھی نہیں جا رہا ہے، چوری سے بھی نہیں جا رہا۔ دیکھے کیسی چوری کر رہا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اس نے قرآن کی آیت کو چوری کیا۔ مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ میرے اوپر اللہ پاک نے یہ وحی نازل کی ہے۔ مرزا غلام قادیانی کیا لکھتا ہے، کہتا ہے اراد اللہ ان یبعثک مقام محمودا، یعنی کہ اس نے یہاں پہ آ کے چوری کی۔ دیکھیں، کوئی مال چوری کرتا ہے، کوئی روپے چوری کرتا ہے، کوئی جناب کس شے میں چوری، کوئی کس شے میں چوری کرتا ہے، اور یہ مرزا غلام قادیانی کو اگر میں اپنے لفظوں میں بولوں تو یہ ہے وہی چور۔ یہ کیا ہے؟ وہی چور۔ اس نے قرآنی وحی کو چوری کرنے کی کوشش کی کہ اللہ نے یہ میرے اوپر نازل کی۔ استغفر اللہ۔ یہ دیکھیں، غلام قادیانی کے فالوور، ماننے والے، اس کو درست ماننے والے، توجہ کریں کہ یہ دیکھیں جس کو تم مانتے ہو وہ کتنا بڑا چور ہے، کہ لوگ تو کوئی جوتی چوری کرتا ہے، کوئی کچھ چوری کرتا ہے، اس کے بجائے یہ کچھ اور کام کر لیتا ہے، یہ وحی میں آ کے چوریاں کر رہا ہے۔ یہ دیکھیے، ایک چوری میں نے آپ کے سامنے وحی کی ایک چوری رکھی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے دوسری مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے یہ کتنا بڑا چور ہے۔ دیکھیے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں محبوب کریم کی شان میں کیا ارشاد فرمایا۔ سورہ آل عمران میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یحببکم اللہ۔ اللہ پاک نے یہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے، اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ جب میری اتباع کرو گے تمہیں انعام کیا ملے گا؟ اللہ تمہارے ساتھ محبت فرمائے گا، محبت فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم۔ یہ ہے آیت کریمہ۔ اللہ پاک نے محبوب کریم کی اتباع کی شان بیان فرمائی، لیکن یہ یہاں پہ آ کے بھی اس نے چوری نہیں چھوڑی، یہاں پہ آ کے بھی چوری اس نے کرنے کی کوشش کی، قرآنی وحی میں چوری کرنے کی کوشش کی۔ یہ کیا کہتا ہے اپنے بارے میں؟ لکھتا ہے، اللہ پاک نے کہتا ہے میرے اوپر وحی نازل کی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔
پوری کر لی۔ یہ ہے مرزائیوں کی حالت۔ جس کو تم نبی مانتے ہو یہ کس قسم کا چور ہے، جس کو تم اپنا مانتے ہو یہ کس قسم کی چوریاں کر رہا ہے۔ لہٰذا مرزائیو، جان تم نے رب کو دینی ہے، کسی بندے کو نہیں دینی، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ لہٰذا آج ہی توبہ کر لو۔ دیکھو یہ کر کیا رہا ہے، قرآنی وحی کے اندر چوریاں کر رہا ہے، قرآنی وحی کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے۔ مرزا غلام قادیانی قرآنی وحی کو اپنی جانب منسوب کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ پاک نے میرے لیے نازل کی ہے۔ اللہ پاک اس کے ماننے والوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم مسلمانوں کو بھی اچھی طرح ان چیزوں کی سمجھ عطا فرمائے۔